اہل طریقت اہل معرفت، جی محترم آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سچ والا جی، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی ہاں جی ہاں، آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا آج کیا موضوع ہے آپ لوگوں کا؟ کانا کے اوپر کافی سارے بحث ہو رہے تھے۔ نہیں موضوع تو کچھ نہیں ہے، وہ ایک برصغیر تذکرہ بات آ گئی تو اس پر جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، تو جی جی آپ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر، میرا تو کہنا یہ ہے کانا کا مطلب ماضی بھی ہے اور حال میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا کہاں ہے۔ ہوا؟ کیا ابراہیم کے لیے حال کا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو گزر چکے تھے نا اس وقت جب اور قرآن محمد گزر چکا نہیں ہے، محمد گزرا ہوا نہیں ہے۔ دیکھا نا، جس طرح ابھی میں ایک مثال آپ کے ساتھ دوں گا نا ہم، کہ میں نے سچ والا سے کل بات کیا ہے، ہم، ٹھیک ہے، اب وہ تو ماضی تو ہو گیا، ہم، اور یہ جملہ بھی صحیح ہے، میں نے سچ والا جی سے کل بات کیا تھا، جی تو یہ دونوں جملہ صحیح ہے نا؟ ہم۔ تو ماضی کے لیے بھی ہے تو آ گیا نا؟ نہیں میں آپ سے، میں نے جو پوچھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جی جی، کل بات کیا ہے، اس طرح سے آپ جو کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے آپ سچ جملہ تو والا سے صحیح ہے نا؟ باقاعدہ مل چکے ہیں نا۔ سنیے سنیے جملہ میری تو بات صحیح ہے۔ سنیے میرے بھائی، یہاں ہم بات کر رہے ہیں کانا کی۔ کانا جو ہے، جو ابراہیم کے ساتھ آیا ہے، اس کے معنی ہم آپ کے ٹرانسلیٹرز واس کرتے ہیں، اور محمد کے لیے جو کانا آیا ہے اس کا ٹرانسلیشن یہ از کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے نہیں ہیں؟ کیوں؟ جی جی، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جی، ابراہیم علیہ السلام تو گزر چکے تھے نا، اب ان کے اور اب محمد، حاضر نہیں سنیے سنیے ذرا رکیے، اور محمد موجود تھے؟ محمد موجود تھے نا۔ ثبوت دیجئے۔ اب یہ تو ایک الگ وہ ٹاپک ہے نا، اس کے نہیں اوپر ظاہر انشاءاللہ بات یہی تو بات مسئلہ ہے کریں نا، گے۔ یہ الگ ٹاپک بول کے آپ ادھر ادھر جو ہے کہیں ادھر ادھر نہ جائیے۔ جو مسئلہ ابراہیم کے ساتھ تھا ایگزیکٹلی وہی مسئلہ محمد کے ساتھ تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا نہیں، ہوں آپ سے، میں نے ابھی آپ کو سچ والا صاحب کیونکہ جو یہ آپ آپ کے کا سامنے میں عقیدہ ہے۔ رکھا، سنیے ایک میں میری تھا بات سنیے۔ ایک میں ہے، آپ نے کہا نہیں دونوں نہیں جگہ نہیں، یہ ہے غلط ہے، یہ ہے غلط ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے سچوالا سے باقاعدہ بات کر چکے ہیں، آپ بھی حاضر ہیں، سچوالا بھی حاضر ہے، ہاں آپ سمجھے میری جی بات؟ جی میں یہاں پر اس طرح کی بات نہیں کروں۔ قرآن کا لکھنے والا کانا کے استعمال میں بڑا اسپیسیفک ہے، ہاں، وہ محمد اور ابراہیم کے لیے ایگزیکٹلی سیم فارم میں استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس اور لیے لقد کہ سنیے ذرا سنیے میری جی بات، جی وہ اس لیے کرتا ہے کہ قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک محمد اور ابراہیم دونوں گزر چکے تھے، قرآن بعد میں لکھا گیا، آپ کو پتا ہے؟ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کا جو حاضر نبی، سنیے آپ ذرا میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں گے تو میرا پوائنٹ سمجھ پائیں گے، جو کہ آپ کا عقیدہ ہے، اور آپ کا عقیدہ جو ہے میری بات سمجھنے میں ہمیشہ رکاوٹ بنے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو میں عقیدے الحمدللہ سنیے، ایسا نہیں ہوں میری بات کام سنیے کر ذرا، کے سنیے میرے اندرون بھائی۔ سب کو جی مانتا ہے، اہل میں تھوڑا طریقت سمجھ اہل کے۔ معرفت، جی جی اہل جی، طریقت اہل معرفت، میں آپ تو ذرا میری ماشاءاللہ بات کو غور تصوف سے سے سنیں۔ میں تو ماشاءاللہ تصوف سے بلونگ کرتا ہوں، جی جی تو ہمارے ہاں، تو دیکھیے ماشاءاللہ میں سلسلہ آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، یہ جی میری جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ میں جو جی بات جی آپ سے کہنا جی چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیے قرآن کا ایک حاضر نبی ضرور ہے۔ قرآن کا لکھنے والا جب وہ اس نبی کو خطاب کرتا ہے تو یا ایہا النبی کہہ کر خطاب کرتا ہے، اے نبی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے حاضر کے صیغے استعمال کرتا ہے، جیسے انا فتحنا لکا، بالکل ووضعنا عنک ورفعنا لک ذکرک، اس طرح کے جتنے بھی صیغے ہیں جو حاضر کے ہوتے ہیں، ضمیریں، یہ ساری کی ساری ضمیریں یہ حاضر کے لیے ہیں، جو موجود کسی انسان کے لیے استعمال کرتا ہے قرآن کا لکھنے والا۔ قرآن کا جو نبی ہے وہ موجود تھا جس وقت قرآن لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی لیکن یہ جو محمد ہے وہ گزر چکا تھا، کیونکہ محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ محمد جو ہے اصل میں وہ مسلمانوں کے اس منہ بولے نبی کا نام رکھا گیا، جو مسلمان مانتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیثوں میں ہے۔ مسلمانوں کا محمد حدیثوں میں پایا جاتا ہے، اور جو محمد قرآن میں ہے وہ گزر چکا۔ میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ واقعی میری باتوں کو، یہ 4 آیتیں جہاں جہاں لفظ محمد آیا ہے ان پر اگر غور کریں، بالکل خالص ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے اگر آپ غور کریں گے تو میرا پوائنٹ سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔
چونکہ عقیدہ ایک الگ بات ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. میری باتیں اس پورے عقیدے کی جو عمارت ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو اس لیے ان کو لگ رہا ہے یار سچ والا یہ کیا کہہ رہا ہے, سچ والا یہ تو غلط کہہ رہا ہے, وہ ان کو ایسا لگ رہا ہے. حالانکہ میں اصل میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قرآن کے ٹیکسٹ میں جو کچھ ہے میں وہی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نہیں سچ میں والا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا. جی 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 ماشاءاللہ آپ بہترین انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک اختلاف آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بار بار یہ یوز کرتے ہیں نا کاتبین قرآن, قرآن کو لکھنے والا. یہ لکھنے والا کون تھا یہ پہلے کلیئر تو ہو جائے نا. نہیں ظاہر بات ہے لکھنے والے ہیں, قرآن کو لکھنے والے کاتبین کون تھے, قرآن وہ کب تھے, کس دور میں تھے؟ میرے بھائی ظاہر بات ہے یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب یہ دیکھیں کہ اس کے ثبوت نہیں ہے نا. اگر وہ لکھ دیتے کہ جو ہے ان کا نام یہ ہے زید عمر بکر, تو سنیے میری بات سنیے, کیونکہ اگر یہ لکھ دیتے کہ جو ہے یہ زید عمر بکر انہوں نے لکھے ہیں تو ظاہر بات ختم ہونا. انہوں نے نہیں لکھے, میں کیسے بتا سکتا ہوں, کیسے بتا سکتا ہوں؟ جی اب ماشاءاللہ یہ ہمارے اسٹرانگ پائلٹ صاحب یہ بہت بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ, ان کو بھی میں سنتا رہتا ہوں یہ دوسرے اسٹریمز میں. یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ محمد نے اپنے طرف سے لفظ بنائے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا قرآن انہوں نے لکھا, خیر اللہ کی طرف سے نہیں آیا, انہوں نے اپنے دماغ میں وہ جس اینگل سے بات کریں نا, سنیے ذرا, اصل میں یہاں اختلاف نہیں ہے. اسٹرانگ پائلٹ جو کچھ کہہ رہے ہیں, سنیے آپ میری بات سن تو لیجیے نا, میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ اس میں اختلاف نہیں ہے, وہ اختلاف کیوں نہیں ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں اسٹارم پائلٹ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے زاویے, کیونکہ وہ جس زاویے سے سارے اس پورے سیناریو کو دیکھ رہے ہیں نا ان کا زاویہ مختلف ہے. میں ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ زاویے سے دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹارم پائلٹ اور مجھے, ہم دونوں کو سعودی عرب پہنچنا ہے, لیکن اسٹارم پائلٹ رہتے ہیں جرمنی میں اور میں رہتا ہوں آسٹریلیا میں. بالکل. اب میں آسٹریلیا سے جب چل پڑا, ظاہر بات ہے میرے ذرائع, میرا راستہ, میری جو ہے میرے راستے کے جتنے مناظر, میرے مشاہدات, میرے تجربات بالکل مختلف رہیں گے. اب وہ اسٹارم پائلٹ جب جرمنی سے چل پڑے تو ان کا راستہ, ان کا زاویہ, ان کی سمت, ہر چیز بالکل مختلف ہے. تو ان کے تجربات, ان کے مشاہدات بالکل الگ ہیں. لیکن ہم دونوں کا نتیجہ ایک اس پر آتے ہے کہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا, میں نے بھی مجھے پا لیا کہ یہ انسانی کام ہے, اور اسٹارم پائلٹ کی نظر میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بھی انسانی کام ہے. نتیجے کے اعتبار سے ہم دونوں ایک جگہ پہنچ چکے ہیں, لیکن ہم دونوں کے ذرائع مختلف. سچ والے جی انہیں مجھے سمجھانے دیجیے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیجیے, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ پروفٹ محمد کو ان کو جب لے جایا گیا بیت المقدس لے جایا گیا, اس وقت آپ دیکھیں آپ کے قرآن میں جو انہوں نے الفاظ چینج کیے ہیں بعد میں, جب انہوں نے قرآن لکھا, ٹھیک ہے لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا, لیکن جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے اس میں سے تبدیلی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. ان کو یہ نہیں لگا کہ یہ قرآن کے الفاظ میں اس کی میننگ میں کچھ فرق آ رہا ہے, ان کو نہیں لگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کر جایا جا رہا ہے, قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے, لیکن جب یہ آیت اتری تھی یا حدیث تھی یا جو کچھ بھی تھا, جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت نہ تو بیت اللہ کو, کعبہ کو مسجد الحرام کہا جاتا تھا, اور نہ اس وقت مسجد اقصی بنی ہوئی تھی. آپ یہ غور کریں, یہ مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے الفاظ بعد میں ڈالے گئے ہیں. آپ مجھے اس کا بتائیں کہ یہ الفاظ کیوں آئے ہیں بیچ میں. مسجد الاقصی کا جس طرح یہ سورہ اسراء میں ذکر ہے نا, سبحان الذی, وہ پوری آیت ہے, اس میں سے اگر خیر ہمارے مسلمان لوگ تو وہی مسجد مراد لیتے ہیں جو فلسطین میں ہے, لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. میں تو ابھی آپ آگے آپ اسی طرح جی بولیے. ہاں کیونکہ وہ جو مطلب یہ وہاں ریفر کرتے ہیں نا, ادھر فلسطین میں لے کے گیا, وہاں سے پھر ادھر لے کے گیا, لیکن بعض جو محققین وہ کہتے ہیں وہ تو مدینہ میں ہی تھے, یا مسجد الحرام یا مکہ میں ہی تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر مکہ میں تھے تو جب 7واں سال جو تھا نبوت کا, جب وہاں پہ معراج کا واقعہ ہوا ہے, تو جب وہ واقعہ ہوا ہے تو نہ تو اس وقت کافر لوگ اپنے کعبہ کو مسجد الحرام تو نہیں بولتے تھے اس وقت, اور نہ اس وقت پروفٹ محمد نے جب مدینہ میں جا کے مسجد بنائی اور اس کا نام مسجد رکھا, مسجد بولا نہیں جاتا تھا. آپ مجھے ایک لفظ دکھا دیں کہ پیگنز کے ہاں مسجد وہ اپنے مقدس مقام کو مسجد کہتے تھے, ایک لفظ دکھا دیں آپ مجھے. تو اگر مدینے کی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہو, نزدیکی بھی ہو جس کو دور کی مسجد کہا جاتا ہے, اقصد کا مطلب ہوتا ہے دور کی مسجد, تو اگر دور کی بھی مسجد کا تو یو کین ناٹ کال اٹ مسجد.
उनको कहना चाहिए था कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को काबातुल्लाह से या काबा से बैतुल मकदूस। ऐसा नहीं लिखा गया वहां पे। उस वक्त तो यहूदी क्या कहते थे, बैतुल मकदूस ही बोलते हैं ना उसको। तो मस्जिद अल हराम इन अल्फाज से भी पता चलता है कि ये या तो पूरी आयत बाद में डाली गई और या उन्होंने अल्फाज तब्दील किए। तो सच वाला जी ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने कुरान को लिखा उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उसको लिखा है, तो उसमें मीनिंग की तब्दीली नहीं आई है, लेकिन टेंसेस में फर्क पड़ गया है। नहीं जी तो बोलिए। अपना स्टोन पायलट साहब, आप तो हमेशा ये फरमाते हैं ना कि प्रोफिट मोहम्मद ने अपने दिमाग से ये चीज लिखा, वहां से कॉपी किया, इधर से कॉपी किया। वो तो 100% हमें तो मालूम है, वो तो मालूम है, प्रॉफिट मोहम्मद को ये चीजें पता थी, ही न्यू। और वहां पे जहां गलती आई है उन्होंने भी वो गलती कॉपी की है, वो तो हमें पता है। आप बोलिए। नहीं तो ये जो अभी अल्फाज चेंज किया, ये भी प्रोफिट मोहम्मद ने ही किया था कि मस्जिद का लफ्ज वहां डाल दिया, हालांकि उस वक्त मस्जिद तो ये बाद में डाले गए हैं। जब बाद में सुनिए किसने डाले? ये बाद में जब नहीं मेरे भाई ने सुनिए हमारे अहले तरीक़त जी अहले तरीक़त सुनिए कि स्टॉर्म पायलट जो कुछ फरमाते हैं कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने ये लिखा, उनकी बात दुरुस्त है। मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो है ये एक इंसानी काम है। अब वो इंसानी काम एग्जैक्टली किसका है मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब ये स्टॉर्म पायलट जो कुछ कहते हैं कि ये मोहम्मद का काम है जिसे मुसलमान जो है अपना नबी समझते हैं, ये उनका कहना है। ये नतीजे के एतबार से हम दोनों एक ही इसलिए हैं कि ये हम दोनों इसको इंसानी काम समझते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो दोनों नतीजे के एतबार से इंसानी काम समझते हैं। अब रहा आपका सवाल कि ये सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही ये जो आयत है इसको किसने लिखा, जाहिर बात है कि उसका नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन ये सियाक व सबाक बता रहा है। अगर आप जो है उस आयत को सामने रखें और जो है इसकी बाद वाली आयतों को सामने रखें और इससे पहली वाली जो सूरत की आखिरी आयतों को सामने रखें तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये आयत एग्जैक्टली एडेड है, जो किसी भी तरह से दोनों तरह से जो है मैच ही नहीं खाती, ना लफ्जी एतबार से, लफ्जी बुन्नत के एतबार से, ना माना के एतबार से। आप समझे मेरी बात? हमारी बातों को देखें, हमने जो गौर किया है ना, हम अपने गौर और खौस को आप हजरात के सामने शेयर करते हैं, तो आप भी गौर करें, आप भी गौर करें। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंधाधुन हर इंसान जो है किसी चीज के ऊपर एग्जैक्टली हम भी यही चाहते हैं ना, बिल्कुल। हमारी बात हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता तो ये असहाब सुफा का तो आपको पता होगा ना, हम तसव्वुफ के मानने वाले लोग को ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई वो नहीं रखता। हम तो जिक्र और अल्लाह की जो उसमें जो है ना फिक्र में, उसी में हमारा ये शब और रोज़ इसी में गुजरता है। तो मैं इंशाल्लाह अपने पीर साहब से भी जो है ना आपके बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात आपकी तरफ से हैं और यकीनन इंसान को इसके ऊपर जो है सोचना चाहिए, जो पहले हमारे जहन में नहीं थे, तो उनके सामने मैं इंशाल्लाह इसको मेंशन करूँगा। क्योंकि हम देखिए हमारे जो है मेरे भाई पता नहीं आप उम्र में मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, मैं नहीं जानता। 40 साल के। अच्छा, तो आप मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, मेरे छोटे भाई हैं आप। देखिए मेरे भाई, यानी हम जो कुछ कहते हैं ना, तो इसका मकसद हमारा ये नहीं है कि जो है हम किसी की दिल आजारी करें, नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा बेसिक जो फोकस होता है ना, खास तौर पर मेरा और इवन जो है हमारे स्टॉर्म पायलट साहब का भी, ये इनका भी या तो कुरान पर वो बात करते हैं या फिर कुरान के बाहर अगर वो बात करते भी हैं तो उनके नजदीक कुछ दलाइल हैं, जैसा जो है कदीम सहीफे हैं या फिर जो है जो भी स्क्रिप्चर्स हैं या तारीखी जो है तनाजुर में वो इन चीज़ों को देखते हैं। वो अपना जो है जो मुताला है, अपनी जो तहकीक है, वो जाहिर बात है इतने ज़माने की तहकीक का निचोड़ वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हमको तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए ना भाई। देखिए असल में होता क्या है, हमारे मुसलमान भाई क्योंकि खुद कुछ भी नहीं जो है जानते, खुद कुछ भी जो है मुताला नहीं करते, वो सिर्फ हर मामले में जो है अपने उलमा, अपने जो भी फुकाहा हैं, उन्हीं की जो सुनी सुनाई बातों पर जो है अमल कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो तरीका रहा है मुसलमानों का, इससे हटकर वो खुद से तहकीक करें और अपने उलमा से भी सवाल करने का जो है ये जो कल्चर है इसको आम किया जाए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। अभी मैंने लास्ट वीक आपकी इसी तरह के, खैर ये सवाल तो हम वैसे ओपनली तो नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा सा वो होता है, तो एक दो उलमा को आहिस्ता करें जो है, या फिर उलमा को मैंने किया था, वो बिल्कुल वो गुस्सा होकर जवाब ही नहीं था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया मैसेंजर पे ना, ये तुमने कौन सा सवाल कर दिया। तो वो तो सोच भी नहीं सकते ना इस तरह के सवाल आए। वो कहते जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ तर्जुमे में ब्रैकेट में लिख के भाई, हालांकि वो लफ्ज़ जो आ गया वो आ गया, जो मान लिया वो मान लिया, बात खत्म। मैंने बोला ये ब्रैकेट वाला आपका ही है अल्फाज, वो बिल्कुल यानी डेड एंड हो गया, समझो डेड एंड हो गया।
जी 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 हाँ, असल में बात यही है ना मेरे भाई, देखें कि कोई भी चीज जब वो रुक जाती है ना तो वो ताफुन पैदा करती है, बदबू पैदा। इवन पानी भी अगर रुक जाए, अगर उसका बहाव बिल्कुल खत्म हो जाए तो उसमें जो है फिर जो है एक तरह की सड़न पैदा हो जाती है, उसमें बदबू आने लगती है। तो यही मामला ये मुसलमानों के साथ भी हुआ है। हम चाहते हैं कि उनमें रवानी हो, वो खुद से तहकीक करें, पढ़ें, तो इससे क्या है, उनका जहन खुलेगा और ये जो तशद्दुद है, ये जो कट्टरता है, ये उनके ये तो अंदर बहुत जो है बड़ी खत्म चीज है, होगी। इंसानियत आप समझिए सबसे ना, बड़ी चीज यानी है, हम जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो कट्टरता है उसके खिलाफ है। वो खत्म, और ये बिल्कुल उसके बाद कट्टरता असल में जो है ये उलमा जिस तरह की बातें उनके ये दिमागों में मजहबी डाले वजह हैं से होता सदियों है ना, से। मजहबी जी अंदरूनी हाँ, जी हाँ, इसी वजह से एग्जैक्टली इसी वजह से हमारा यही मकसद है कि जो है हमारे मेरे मुस्लिम भाई जो है ये सोचने समझने वाले बने, वो कट्टरता की जो है इस चक्कर से, इस जो है इस जाल से बाहर निकलें और जो है हर किसी के साथ, हर किसी को इंसान समझें, हर किसी के साथ मोहब्बत और रवादारी वाला, लचकदारी वाला जो है रवैया अपनाएं। ये हमारी उनसे आप गुजारिश है। अगर जी हाँ, आप ब्लाइंडली इन उलमा के पीछे चलेंगे तो ये आपको देवबंदी, वहाबी, शिया, सुन्नी, पता नहीं क्या क्या बनाते जाएंगे। नहीं जी नहीं हाँ, नहीं, जी हाँ। हमारा तो बस ये तसव्वुफ से ही हमारा लेना देना है, बाकी किसी के साथ कोई वो नहीं, खानकाही निज़ाम है। और जी मेन हाँ, चीज़ हमारा ज़िक्र और ये महफिल, ये जुमेरात को हो, जुमे को हो, बस सिर्फ अल्लाह का बस हमारे ज़िक्र होते हैं। हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत जो भी हो, या हमारे बुजुर्गान दीन का उनका यही सिलसिला है, सिलसिला सोहरवर्दिया जो है। तो नहीं मुझे वैसे भी जो है मेरे भाई, देखिए आप मेरे छोटे भाई हैं, अब जिस तरह से आप फरमाते हैं कि जो है हर किसी के साथ मोहब्बत, रवादारी और जो है अपनाइयत का आपका ये अगर तो हमारे पैगाम है, मेन बेस है ना, तो ये इंसानियत के पैगाम साथ भी मोहब्बत हमारा तो भी है। तसव्वुफ की देखें, तो मेन अगरचे चीज़ कि है। हम एक किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को हम मानने वाले नहीं हैं, मगर हमारी जो सोच है ना, अगर जी जी अगर वाकई आपकी भी यही सोच है, तो हमारी और आपकी सोच में कोई फर्क नहीं है, कोई बिल्कुल फर्क नहीं है। बिल्कुल भाई हम भी इंसान को इंसान समझते हैं, इंसान की जो डिग्निटी है, उसका जो मकाम है सबसे ऊंचा है। ये अकीदे नीचे होने चाहिए, इंसान ऊंचा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल जी। भाई अकीदे हर इंसान के मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो उनको अपने घरों तक, अपने जेबों तक रखें, उनको उनको जो है सड़क पर ना लाएं, ना उनको लाए किसी और पर बिल्कुल, थोपने की कोशिश ना करें। ये उससे भी अकीदों नफरत की पैदा हो बुनियाद जाता पर है जो ना, है हसद ये और रिश्तों हकारत। में दरारें न पड़ने पाए, ये हमारा पैगाम है, जी जी जी। यही हमारा और पैगाम है। जी और मैंने जाते जाते एक और बात, ये शायद मैंने लास्ट टाइम आपसे भी किया था और स्टॉप पायलट साहब से भी किया था ना, क्योंकि ये 12 इमामों का वो एक कॉन्सेप्ट तो है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अब्बासियत का दौर हो, ये हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर से उनका दौर शुरू हुआ है ना, 500 साल उन्होंने हुकूमत किया। तो उससे पहले भी जितने अइम्मा ने जो कुरान की तालीमात दी, वो कुरान क्या थे, ये जो है ना, ये अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। खैर, हम ये हालांकि शिया लोग तो कहते हैं कि असल कुरान जो है वो तो इमाम मेहदी लेकर आएंगे, मतलब ये जो मौजूदा कुरान है ये तो मज़हब उस्मानी उसमें ऊपर नीचे हुआ है, इसको बाज़ मुसलमान मानते हैं, बाज़ नहीं मानते हैं। लेकिन जो 12 अइम्मा में से इमाम हसन से लेके इमाम अली रज़ा तक जो कुरान की उन्होंने तफसीरें लिखी है, नहीं, यहाँ वो पर भी देखिए हमारे छोटे भाई, आप ये सिर्फ कह एक रहे हैं मिनट कि सर, एक मिनट सर, हाँ, सिर्फ जी एक जी मिनट मैं जी क्लियर कर दूं। और ये खिलाफत अब्बासिया में इमाम अली तकी, इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये तीनों अइम्मा जो है इन अब्बासी या बादशाहों के सामने रहे। तो उनकी किसी भी किताब से हमें ये नहीं मिलता कि उन्होंने कुरान में कोई लिखा, कोई चीज़ डाली हो या निकाली हो। उनके साथ दुश्मनी किया, उनको नमाज़ें पढ़ने नहीं दिया, उनको जेल में डाला, लेकिन किसी अइम्मा की तफसीर में, उनकी फ़ज़ाइल में ये नहीं मिलता कि इस अब्बासी हुकूमत के दौर में कुरान में ये किया, उन्होंने तहरीफ किया, वो कि ये कभी भी जो है ना, मैंने कहे पढ़ा ही नहीं। तो आप तो सुनिए, मतलब बार बार यही सुनिए जरा, फरमाते हैं ना कि देखिए उसके दौर आपने अभी नहीं सुनिए, आपने अभी जो फरमाया जी कि वो असल जो कुरान है वो जो है किसी इमाम मेहदी के पास है, वो आखिरी जमाने में आएगा। जी आपने वो ये कहा था ना। जी वो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहीं, हजरत हालांकि ये उनका बुनियादी अकीदा है, इस तरह से वो अकीदा रखते हैं हमारे अहले तशय्युअ जो है, जो जी हजरात जी हैं। जी उनकी किताबों में तो भी है मगर कि अहसन नहीं, मगर निकाल। जरा आप गौर कीजिए, आप ये जो है ये इस अकीदे में जो सुक्म है, जो कमजोरी है, जरा इस पर गौर कीजिए। देखें कि असल जो कुरान है वो कहीं छुपा हुआ है, बिल्कुल और जो कुरान इस वक्त सारी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, ये लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाया हुआ है, और वो जो अल्लाह है वो सारा तमाशा देख रहा है।
کہ اصل قرآن کو تو کسی نے جو ہے چھپا دیا اور وہ بالکل بے بس ہے، اور ہاں جو قرآن چل رہا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ یہ محرف قرآن ہوا جو وہ ہے قرآن کسی سے اور کی طرف سے محرف ہو کر جو ہے یہ آ گیا ہے، اور جی اللہ جی بے بسی کے ساتھ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ ذرا سوچیں یہ عقیدہ کتنا ڈینجر عقیدہ ہے، کتنا ڈینجر ہے نا؟ بالکل بالکل یہ تو ہے وہ نہیں، یہ یہ بات تو بالکل ایسی ہے، یہ بات جی بالکل جی ایسی ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو لوگوں نے غلط مطلب دیا یا اس میں اور کچھ ڈال گئے نکال گئے، لیکن میں کیا ہے لوگوں نے کیا مجھے جو دیکھ ہے رہے میرے ہاتھ پیر باندھ کر جو ہے کہیں مجھے ڈال دیا۔ صحیح اب چونکہ میں انسان ہوں، میں اپنے ہاتھ پیر کھول نہیں سکتا، اگرچہ کہ میں بالکل چاہتا ہوں کہ جو ہے لوگ میری بات سنیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ بھئی یہ مجبوری میرے ساتھ تو ہو سکتی ہے کیا، لیکن کیا یہ مجبوری اللہ کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں نہیں سوچنے نہیں کی اللہ بات ہے۔ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو بالکل ہی یہ یہ ہر عقیدہ چیز بذات خود اتنا بڑا جھول ہے کہ یہ عقیدہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں جھوٹ نہیں ہے۔ اپنا سچ والا صاحب یہ تو اس میں ہے نا کہ جب حضرت عثمان نے سارے جو یہ مذہب وغیرہ جمع کر رہے تھے، پھر علی علیہ السلام، اور ظاہر بات ہے وہ تو حضور کے سب سے قریبی ساتھی بھی تھے اور تعلیم بھی ان سے لیا، تو انہوں نے بھی جتنے بھی قرآن کے نسخے تھے وہ سامنے لے کے آئے، تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم نے قرآن کو وہ کیا کمپلیٹ کیا ہے۔ اس وقت سے وہ کتاب جو ہے نا وہ بس وہ مخفی ہو گئی اور ائمہ کے سینہ بسینہ آتے رہے، نہیں، لیکن مگر اور ایک بات یہ ہے، ذرا سنیے، تو یہ تو آپ صحیح اس حدیث روایت کو نہیں، اس روایت کو صحیح مانتے ہیں آپ؟ اب لکھا تو ہے نا۔ نہیں، مگر اگر میں لکھا ہے تو مانتا اگر ہوں، ابھی لکھی آپ ہوئی مجھے بات جو سوال ہے اگر اٹھایا یہ نا، غلط ہے تو جی اس ابھی پر بھی آپ جو ہے سوال اٹھے گا۔ جی تو ابھی اس آپ کا نے جو مطلب یہ سوال ہے کہ اٹھایا اصل جو قرآن ہے وہ معاملہ پھر اللہ کی طرف جو ہے آ جاتا نا بھی، جاتا ہے، بالکل کہ جاتا ہے، یہ بھی اللہ بہت بے بڑا بس ہو سوال گیا ہے۔ کہ جو ہے وہ عثمان کام جیت گیا اور اللہ ہار گیا، یہ بات ہو جی گئی جی پھر جی تو، جی یہ سوال ہے ایک نا؟ بہت بڑا اٹھتا ہے، یہ تو ہاں، بالکل صحیح بات ہے جی۔ تو دیکھیں مسلمانوں نے قرآن کو لے کر جتنے بھی عقیدے لکھے ہیں، جہاں جہاں لکھے نا، ان سب میں سکم پایا جاتا ہے، ان سب میں کمزوری ہے، ہر عقیدے میں کمزوری ہے۔ جب اس کو واقعی سمجھانے جائیں گے نا وہ سمجھا نہیں پاتے، ہر بار ان کو جلیبی بنانا پڑتا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، جی 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 مجبوری ہے ان کی۔ ابھی ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آخری امام غائب بھی ہو گئے ہیں، وہ بعد میں ظاہر ہوں گے، آپ بتائیں۔ ہاں وہ بس کسی بھی وقت ظاہر ہوں گے یہ اور عجیب اصل عجیب قرآن عقیدے تک وہ ہیں بھائی، لائیں یہ گے۔ کیا 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 بتائیں۔ اسٹوریاں گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے، کیا کیا اسٹوریاں لطیفے ہیں۔ اچھا خیر ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ جو ہے آپ آئے، اوکے کافی میں اچھی انشاءاللہ گفتگو آپ دوبارہ، کے ساتھ ہوئی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جی 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 آپ ٹھیک ہے تشریف جی، لائے، اور جو ہے آگے بھی آتے رہیے، آپ ضرور سے جو جی ہے بڑی ضرور ضرور ہم کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ضرور۔ یقیناً آپ جو ہے اس طرح سے بھائی چارے کا، محبت کا، آپسی جو ہے رواداری کا یہی آپ چیز ہے پیغام نا دیں، اس دو دن کی یہی ہمارا بھی زندگی میں پیغام پیار ہے، محبت، ہمارا پیغام بھی یہی ہے، بالکل پیار و بالکل، محبت ہی نفرت اصل ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پیغام ہے، میں آپ کو جو ہے 2 لفظوں میں بتا دوں، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان سب سے اونچا ہے، بالکل عقیدے اس سے نیچے ہیں۔ بالکل جی اگر عقیدوں کی وجہ سے کسی انسان کی انسانیت داؤ پہ لگتی ہے تو عقیدوں کو دبایا جائے گا، انسانیت کو اونچا کیا جائے گا، یہ میرا اپنا بالکل پیغام ہے۔ بالکل کیا میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ بالکل رہا ہوں صحیح، بتائیے؟ یہی بالکل میرا پیغام ہے بھئی، اور آپ عقیدوں نے کو بازو رکھیں۔ اب یہ بالکل ہوتا کیا ہے کہ عقیدے چونکہ کہ جو ہے یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو جوڑ دیا گیا کسی اللہ سے۔ بالکل اب وہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی اللہ کا جو ہے یہ حکم ہے، اب یہ انسان سارے نیچے ہیں، عقیدے اونچے ہیں۔ یہی ہمارا اصل میں جو ہے جھگڑا ہے۔ مومنین کا اگر یہ کہنا ہے کہ ہاں بھئی عقیدے نیچے ہیں، انسانیت اونچی ہے، تو ہم مومنین کے ساتھ ہیں۔ اگر مومنین یہ کہتے ہیں کہ نہیں انسانیت بھی کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز عقیدے ہیں، تو ہم مومنین سے اس بات پر جو ہے یقیناً جو ہے ہم ان سے اختلاف رکھیں گے، یقیناً اختلاف رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل جی۔